میری ساس اپنے کپڑے مجھ سے روز دھلواتی اور دھلے ہوئے کپڑے بغیر سکائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ میں حیران رہتی تھی کہ ایسے تو بدبو پھیل جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میری ساس کسی کو بھی اپنی الماری کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ ایک روز میں راز جاننے کے لیے جیسے ہی ساس کی الماری میں کپڑے رکھنے گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں تو میرا نام رمشا ہے، میری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ میری ساس شروع دن سے ہی میرے ساتھ بہت اچھی تھیں، لیکن ان کی تعجب بھری حرکات مجھے بہت کھٹکتی تھیں۔ میری ساس کا نام نرمینا ہے، جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے سسر کا کپاس کا اپنا کاروبار ہے۔ وہ مزاج کے بہت سخت آدمی ہیں، ان کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا، اور اماں تو ان سے دب کر ہی رہتی تھیں۔ میرے سسر کے کاروبار میں میرے شوہر ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ میری ساس بہت مشکوک حرکتیں کرتی تھیں۔ ان کے پاس ایک پرانے طرز کا صندوق موجود تھا، جس کی چابی وہ ہمیشہ اپنے گلے میں ڈالے رکھتی۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی میں یہ سب دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہر روز اپنے کپڑے مجھ سے دھلواتی اور پھر بغیر سکائے ہی اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر اپنے شوہر کو اماں کی حرکتوں کا بتایا تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگے کہ بدلحاظ عورت، کیا فضول الزام لگا رہی ہو میری ماں پر۔ میں بہت رنجیدہ ہوئی کہ کیوں اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اماں کے روز کپڑے دھلوانے کی عادت سے میں بہت تنگ تھی۔ میں نے اماں سے باتوں باتوں میں کہا کہ اماں، میں تھک جاتی ہوں کپڑے دھونے کے بعد، کیا میں کچن کا کام سنبھال لوں؟ لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ مجھے مزید پریشانی ہوئی کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی جب مجھے اماں کی کچھ گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے اماں وہ صندوق بند کرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے جو اماں سب سے چھپائے رکھتی ہیں اور چابی بھی اتنی حفاظت سے رکھتی ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے کی بات ہے، جب رات میں پیاس کی شدت میں میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اماں رات کے آخری پہر کچن میں جاتی نظر آئیں۔ میں حیرت میں تھی کہ اماں رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اماں نے اپنے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھام رکھی تھی۔ میں ششدر سی ان کو دیکھ رہی تھی کہ اتنا کھانا وہ کہاں لے جا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، یہ کھانا آپ کہاں لے جا رہی ہیں؟ تو بولی کہ مجھے بہت بھوک لگی تھی، اس لیے۔ میں پریشانی کے عالم میں ان کو جاتا دیکھتی رہی، کیونکہ رات کا کھانا اماں سب کے ساتھ کھا چکی تھیں۔ اماں سیدھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ میں کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اماں یہ سب حرکتیں کیوں کر رہی ہیں۔ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے صبح معمول کے مطابق اپنے سارے کام کیے، اماں کے کپڑے دھوئے۔ آج بھی میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ اپنے سارے کپڑے گیلے الماری میں رکھتی ہیں تو بدبو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے کپڑے ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو اماں میری بات پر مسکراتے ہوئے بولی کہ بیٹی، مجھے خارش رہتی ہے جس میں سوکھے کپڑے کاٹتے ہیں مجھے، اس لیے میں گیلے کپڑے ہی پہن کر سوتی ہوں تو ہی مجھے سکون آتا ہے۔ یہ بیماری مجھے شادی سے پہلے سے ہے۔ ان کی بات پر مجھے اب بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی وہ معمولی بات تو بالکل بھی نہیں تھی جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ان کی بات پر صرف اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اماں نے روز کی طرح اپنے دھلے گیلے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ مجھے بے چینی نے آن گھیرا۔ میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تھی کہ میرے شوہر ارم گھر میں داخل ہوئے۔ ارم گھر کے اکلوتے سپوت تھے۔ وہ مزاج میں برہمی بھی باپ سے ہی ملی تھی۔ میں مطمئن تھی، بس کمی تھی تو ایک اولاد کی۔ ارم نے مجھ سے اپنے کھاتے والی کتاب کا پوچھا اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ارم کے پیچھے ہی چلی گئی کہ کہیں ان کو میری ضرورت نہ پڑ جائے کھاتا ڈھونڈنے میں۔ کچھ دیر تک ارم جا چکے تھے، میں بھی باہر صحن میں چلی آئی، جہاں میری اماں پڑوسن کو کچھ ہدایات دے رہی تھیں جن کی بہو بھی حاملہ تھی۔ اماں نے مجھے آتے دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی۔ ان کی نظریں مجھے خود کا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے کچن میں کھڑے ہی کچھ آوازیں سنی جو ہماری پڑوسن کی تھیں۔ وہ اماں کو مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کا بول رہی تھیں۔ مجھے ان کی باتوں سے اپنا پن خالی سا محسوس ہوا۔
رات کا وقت تھا، سب اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے کہ اچانک مجھے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سکھائے تھے، بارش میں گیلے ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر باہر بھاگی، پر جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھیں، وہ بھی شاید کسی کام سے آئی۔ اماں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گڑبڑا گئیں اور بولنے لگی کہ میں کپڑے اتارنے آئی تھی، مجھے فکر تھی کہ تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور دھلے ہوئے کپڑے اتارنے لگی، وہ بھی میرے ساتھ نیچے ہی چلی آئیں۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا، دماغ میں الجھنوں کا جال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستے کا ہی راہ دیا تھا۔ نہ جانے کیا راز تھا اس سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا، میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو وہ ہر وقت اپنے گلے میں ڈالے رکھتی تھیں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل ہی جائے گا۔ کسی بھی حال میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلدی جلدی قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھانے لگی۔ جیسے ہی میں اماں کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ الماری میں منہ دیے کچھ کر رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر جھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا کرنے آئی ہو۔ میں نے بھی ان کو کچھ کوریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ اماں یہ آپ کی چابی مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملی۔ اماں کی آنکھیں چابی دیکھتے ہی چمک اٹھیں۔ اماں نے فوری میرے ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی شکریہ۔ میں صبح سے ہی چابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا کہ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکلنے والی ہی نہیں تھی۔ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ارم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ ارم کیوں نہ اس بار اماں اور ابا کو کہیں گھومنے بھیجا جائے، آخر وہ بھی تو انسان ہیں، تھوڑا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر ارم سوچ میں پڑ گئے اور بولے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے سروکار نہیں، میں بات کر کے دیکھوں گا۔ ارم نے ابا جی سے بات کی تو انہوں نے تو قطعاً انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتا محسوس ہوا۔ میری دعائیں رائے گاہ نہ گئیں۔ کچھ دن بعد ہی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور ارہم تو صبح سویرے ہی چلے جاتے تھے، میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا میرے پاس۔ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام کمروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ کیسے سچ تک پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ گئی ہوں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک پہنچا سکے۔ میں مایوس ہوتی باہر کی طرف آنے لگی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر میری قسمت کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بڑا جھنپا ہوا۔ اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھل سکا۔ اب میں اس راز تک کیسے پہنچوں گی جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ ایسا کیا کروں کہ اماں وہ راز سامنے لے آئیں؟ یہ تو خیر ناممکن سی بات تھی۔ میں اماں کے کمرے سے مایوس ہو کر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن بری طرح معاف ہو گیا تھا۔ ساری کڑیاں کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھیں کہ آخر کوئی کیوں گلے میں چابی ڈال کر گھومے؟ ایسا بھی کیا ہے جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب کی نظروں سے بچانا چاہتی ہیں؟ میں تو سوچ سوچ کر بھی تھک چکی تھی کہ آخر کار ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا کہ کیوں نہ میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں
اور سارا ماجرا دیکھوں کہ وہ آخر کرتی کیا ہیں۔ ان گیلے کپڑوں کا کیا راز ہے؟ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب سب کے سامنے سچ لا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ جب اماں انتہائی طیش کی حالت میں میرے کمرے میں آئیں اور غصے سے بولنے لگیں کہ تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے؟ ذلیل لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تھی تم؟ اماں لال پیلی ہوتی مجھ پر برس رہی تھی اور میں ششدر سی ان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی، اور وہ بھی شاید میری سوچ پڑ چکی تھی۔ تبھی چھری میرے آگے لہرائی کہ اپنے کالے کرتوت وہیں چھوڑائی تھی تم۔ آنے دو آج تمہارے شوہر کو، بتاتی ہوں اسے کہ کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اگر ارحم کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے وہ کیا کرتے۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اماں مجھے معاف کر دیں، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں منہ بناتی باہر چلی گئیں۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اماں ارحم کو کچھ نہ بتائیں۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت مجھے کھوجنے میں لگی رہتی۔ میں اب سب چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دنوں کاروبار کی وجہ سے ابا کو اور میرے شوہر کو 15 دن کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔ میری ساس مجھے دن رات کام میں مصروف رکھتی۔ ان دنوں میں بالکل بھول چکی تھی کہ مجھے کسی بات کا بھی پتہ لگانا ہے۔ اماں مجھے رات گئے کام پر لگا دیتی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ میں اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، لیکن ابھی تک اماں نے میرے سامنے کوئی حرکت نہیں کی تھی ایسی جسے میرا شک ان پر جائے۔ یہ ابا کے جانے کے 5ویں دن کی بات ہے جب اماں کو میں نے کچن سے کافی ساری کھانے کی چیزیں لے جاتے دیکھا۔ وہ سارا سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ اماں یہ سامان کہاں لے کر جائیں گی اور کس کو دیں گی۔ ابھی میری حیرت دور نہیں ہوئی تھی کہ اماں مجھے واپس آتی دکھائی دیں۔ میں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں نے کمرے میں آ کر وہ تھیلا بیڈ کے نیچے رکھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں کا بیڈ کے نیچے تھیلا رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ میری تو سانسیں ہی رکنے لگی تھیں۔ اماں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اب مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، اور وہ جو کرتی تھیں عام بات تو نہیں تھی کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگی کہ اب اماں کیا کریں گی، لیکن وہ اپنے پلنگ پر گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی تھی۔ میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ اپنی حرکتوں سے کہ میں اب اس حقیقت تک پہنچوں۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور سوچتی رہی کہ اب سب سے نکلنے کا کیا حل ہے۔ آج اماں کی کچھ سہیلیاں گھر آ رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے سارا کھانا بنانے کو کہا۔ میں نے کھانا تیار کر کے اماں کو بتایا۔ تب تک ان کی سہیلیاں بھی آ چکی تھیں۔ وہ سب بھی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھیں۔ اماں نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ سب بہت اچھی تھیں سوائے ایک کے جو مسلسل طنز کے تیر اماں پر برسا رہی تھی، لیکن وہ شاید اماں کو کافی عزیز تھیں۔ جب یہ چپ چاپ وہ برداشت کرتی رہیں، کھانے کا دور چلا تو اماں نے مجھے اپنے کمرے سے پاندان لانے کو کہا کہ کھانے کے بعد سب پان کھائیں گے۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور پاندان باہر لے جانے لگی کہ اچانک میرا پاؤں مڑا اور پاندان نیچے جا گرا۔ ابھی میں درد سے نہ سنبھلی تھی کہ سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میری نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ وہ وہی چابی تھی جو مجھے اماں کے راز تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے چپٹنے کے انداز میں وہ چابی اٹھائی اور اسے اپنے پلو کے نیچے چھپا لیا، پھر سارا پاندان سمیٹ کر باہر چلی آئی جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے پاندان اماں کے سپرد کیا اور خود سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ آج رات اماں کے سونے کے بعد میں اس راز تک پہنچ پاؤں گی جو اماں ہم سب سے اتنے سالوں سے چھپا کے آ رہی ہیں۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ان کو یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید چائے کا بول رہی تھیں۔ میں نے گہری سانس بھری اور کچن میں آ گئی۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور پتی ڈالنے لگی، پر اچانک ہی پتی کی خوشبو سے مجھے چکر آنے لگے۔ اماں جو کچن سے کچھ لینے آ رہی تھیں، مجھے سر تھامتا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے گرنے سے بچایا۔ اماں نے جلدی سے مجھے لٹایا اور ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی، اسے سن کر طبیعت پر چھائی ساری کثافت دور ہو گئی۔ دل میں جیسے خوشیوں کی نئی کونپیں پھوٹ پڑی تھیں۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس نے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ سکھ میں بدل دیا۔
اماں تو میرے صدقے واری جا رہی تھیں۔ اماں نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو وہ بھی تو دادی بننے جا رہی تھیں۔ میں جب حاملہ ہوئی تو ایک دن اماں میرے پاس ایک بوسیدہ سی قمیض لے کر آئیں جو کافی گیلی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بھی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے وہ قمیض پہننے کو کہا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں مجھے یہ قمیض کیوں دے رہی ہیں، وہ بھی اس قدر گندی۔ اماں کی بات پر میں نے سرے سے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں پہنوں گی۔ تو اماں بولیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تھی تب میں نے بھی یہی پہنی تھی، کیونکہ تمہارے سسر کو وارث چاہیے تھا اور یہی اس گھر کی ریت ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلی اولاد وارث ہی ہوگی۔ تمہارے سسر نے سختی سے کہا ہے کہ ان کو پہلا سپوت اپنے خاندان کا نام چلانے والا چاہیے، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھنے کو تیار رہنا۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اماں کی باتیں سن کر تو مجھے دھچکا سا لگا۔ ابا آخر اتنی کڑوی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ وارث کا اس قدر غرور! میں رونے لگی تو اماں نے مجھے چپ کروایا اور قمیض پہننے کی تاکید کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ میں عجیب نظروں سے پاس پڑی پھٹی پرانی قمیض کو دیکھنے لگی جو کافی بری حالت میں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی قیمت پر بھی میں یہ قمیض نہیں پہنوں گی۔ میں اماں کے کمرے کے بجائے آج اپنے کمرے میں تھی جب مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی۔ میرے اور اماں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں ہمت کر کے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھایا۔ آج پھر معمول کی طرح اماں کھانا لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں بھی چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے کمرے میں آئیں اور کھانا میز پر رکھا اور ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ کے نیچے رکھے صندوق کو نکالا اور اسے کھولنے لگی۔ جیسے ہی اماں نے وہ صندوق کھولا تو میرے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اس صندوق میں موجود چیزوں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پورے صندوق میں طرح طرح کے کھلونے اور کپڑے تھے۔ اماں نے اس میں سے ایک کھلونا نکالا اور صندوق کو واپس تالا لگا دیا۔ میں حیران کن نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جس کے بعد اماں چلتی ہوئی الماری کے پاس آئیں اور اسے کھولا۔ جو ہی اماں نے الماری کے پٹ کھولے میری روح لرز گئی، جیسے جسم بے جان سا ہونے لگا۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی اماں نے اسے سائڈ پر کھسکایا جہاں کوئی خفیہ راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر اماں کے پیچھے قدم رکھے۔ میرے جسم کی کپ کپاہٹ اور ٹانگوں کی لرزش مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ایک راستے سے گزر کر چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ میں ان کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی، پر اپنے سامنے منظر پر دیکھتے ہی میری آنکھوں کی پھپلیاں پھیل گئیں، زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح پترائی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اماں کسی 13-14 سال کی بچی کو وہ کھلونا دے کر کھانا کھلا رہی تھی۔ میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ بچی کچھ الگ سی تھی۔ اس سے پہلے میں گر پڑتی۔ میں نے پاس پڑی مثال کو تھاما، اپنے پیچھے آہٹ پاتے ہی چونکنا ہوئی۔ وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا، چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ اماں نے خود کو سنبھالا اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ مجھے اماں پر بے حد غصہ تھا کہ یہ سب وہ کیا کھیل رچا رہی ہیں۔ میں نے چھوڑتے ہی ان سے سوال کیا، کون ہے یہ بچی اور اس طرح اسے سب سے چھپا کر کیوں رکھا ہے آپ نے اتنے سال سے؟ اگر آپ نے مجھے سچائی سے آگاہ نہ کیا تو میں ابھی ابا کو فون کر کے بلوا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگیں۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اماں ساری کہانی بتانے لگیں۔ میری جب شادی ہوئی تو ہم بہت غریب تھے۔ میری جس سے شادی ہوئی وہ بہت سخت مزاج، ارحم کے ابا کافی گرم مزاج کے مالک تھے، شروع سے ہی ظالم اور جابر۔ انہوں نے شادی کے بعد سے مجھے کوئی سکھ نہ دیا۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے وارث کی رٹ لگا لی۔ انہیں بیٹی کے نام سے نفرت تھی کہ ہمیں اب وارث چاہیے۔ ارحم کے ابا مجھے دن رات بانجھ ہونے کے طعنے دیتے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اماں نے میرے لیے پیر بابا کے مزار پر منت مانگی کہ مجھے اولاد ہو جائے، اور میں ہر روز اس منت کا دیا جلانے مزار پر جانے لگی۔ ایک رات میں واپس آ رہی تھی کہ میرے کانوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں فوراً آواز کی سمت لپکی۔ جنگل میں درخت کے بالکل ساتھ ایک بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ملا۔
میری روح لرز گئی کہ کون منحوس بد نصیب ہے جو اس طرح اپنی اولاد کو بھی یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے اس بچی کو لے لیا اور گھر آ گئی۔ شاید یہ خدا کی طرف سے میرے لیے انعام تھا، میری دعاؤں کا۔ میں نے اسے سب سے چھپا کر رکھا۔ میری جس بھی چیز کو یہ چھوتی اس میں برکت ہو جاتی۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ جب جب یہ میرے گیلے کپڑے کو چھوتی تو میرے گھر کے رزق میں برکت ہوتی۔ اس کا ذہنی توازن خراب تھا، میں اسے چھپا کر رکھتی۔ اگر میں کبھی ارم کے ابا کے سامنے بیٹی کا ذکر بھی کرتی تو وہ برہم ہوتے اور بولتے کہ بیٹیاں تو صرف ناک ہی کٹواتی ہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی منحوس۔ اگر مجھے بیٹی ہوئی تو اس سے میں خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گا۔ مجھے صرف میرا وارث چاہیے جو میری طرح ہو، ایک مرد جو مضبوط اور طاقتور بھی ہو۔ مجھے اس کی سوچ پر افسوس ہوتا، لیکن میں بے بس کر ہی کیا سکتی تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوئی میرے دن بدلنے لگے، کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اسے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی تو اللہ پاک نے مجھے ارحم عطا کیا۔ میں بہت خوش تھی، پر دل میں بہت عجیب سا ڈر بھی تھا کہ یہ بچی سامنے نہ آ جائے۔ بس اسی لیے چھپا کر رکھا۔ جو قمیص تم کو دی وہ اسی نے مجھے ارحم کے وقت دی تھی، تبھی میرا ارحم ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ابا کی سوچ پر۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ وارث ہونا عورت کی زندگی کا مقصد بنا دیا جائے، اسے ذہنی اذیت دی جائے۔ ماں سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے ان کو غلط سمجھا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میرا فون بجا۔ جو خبر سننے کو ملی ایسا لگا کہ کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور۔ یہ سن کر اماں تو بے ہوش ہو گئیں۔ میری اپنی حالت بہت بری تھی۔ میرے سسر بہت بری طرح بکھرے تھے، ان کا سارا غرور جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، ان کے تکبر کی سزا مل چکی تھی۔ میں اپنے نصیب پر صبر کر گئی کیونکہ رب بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے۔ میں ہر حال میں خوش تھی، بس ارحم کی بے بسی میرا کلیجہ چیر لیتی تھی۔ ان سب حادثوں نے اماں کو چرپائی سے لگا دیا تھا اور میں اس بچی کو باہر لے آئی اور اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ اس بچی سے الگ ہی انسیت تھی۔ اپنے گھر کو بکھرے دیکھ کر میں یہ سوچتی تھی کہ جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کدھر جاتا ہے؟ بیٹیوں سے نفرت کا پرچار کرنے والے ساری زندگی بیٹوں کا روگ پال لیتے ہیں۔ غرور صرف اللہ کی ذات پر جچتا ہے۔ ایسے الفاظ سے گریز کریں جو بعد میں آپ کے لیے ساری زندگی کی سزا بن جائیں۔ جو لوگ اپنے نصیب پر مطمئن ہوتے ہیں تو ان کو ایسے نوازتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ غرور خاک سے بنے اور خاک میں ملنے والے کے لیے نہیں، کیونکہ تکبر ایک ایسا ناگ ہے جو سب سے پہلے اپنے کرنے والے کو ڈستا ہے۔